سر اس وقت جو ہے پاکستان کی لائف لائن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آئی ایم ایف کے اس ٹرانس پہ جس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلے ہم ادھر ادھر کی خبریں سن رہے ہیں کہ جس طرح سے آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے تمام اسٹیک ہولڈر جس میں آئی ایم ایف بھی مطلب پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے, تمام کے تمام اس میں سگنیٹری ہوں. آپ کا بھی شاید کہیں ایک جگہ پہ بیان کوٹ ہو رہا ہے, مجھے سر سے بتائے گا کہ اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط کون کون سی ہمارے سامنے آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آپ شاید جی ٹی وی پروگرام جو 2 دن پہلے ہوا تھا اس کا ذکر کر رہی ہیں. دراصل جو خبر پہلی نکلی تھی وہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا نے 1 تاریخ کو یہ لکھا تھا کہ آئی ایم ایف میں وانٹ پولیٹیکل کنسنسس, یہ ان کا ہیڈ لائن تھا. اور جے ٹی وی والوں نے مجھ سے پہلا ہی سوال یہ کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ چونکہ سیاسی کشمکش بہت ہے تو اس وقت یہ حکومت بہت گھبرا رہی ہے کہ سخت اقدامات کیسا لیں, اس لیے کہ اگر وہ لیں گے تو اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آنے والے الیکشن جب بھی ہوں ان میں ان کو بہت سخت نقصان لینا پڑے گا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے, اس وقت ملک کی حالات کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت سیاست کے, تو مل جل کر بیٹھیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل شاید آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو, مگر اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اچھا تو یہ بات جو آپ کے نام سے منسوب ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کی سگنیٹری ہو یا اس پر سائن کرے, اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے, ریالٹی ہے یا نہیں ہے؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تو کوئی خاص اس کے بارے میں علم نہیں تھا, مگر یہ کہ صبح جب میں نے ایکسپریس ٹریبیون پڑھا تھا اس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ اپوزیشن کی بھی کنسنسس چاہیے ہوگی. شہباز رانا جو ایک بڑے قابل جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, تو جو پہلا سوال مجھ سے کیا گیا جی ٹی وی پروگرام میں وہ یہی تھا, اس پہ میں نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے سر, بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ آج ہم نے بلومبرگ کے بھی ایک آرٹیکل دیکھا ہے جس میں بلومبرگ نے بھی یہی چیز مینشن کی ہے کہ جو اے پی سی بلائی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے, ٹیررزم چیلنجز اسٹیٹ اینڈ پاکستان ٹیلی ویژن رپورٹ ٹیم, اور اس میں کہا ہے کہ عمران خان فار اے کانفرنس amid negotiations with the International Monetary Fund to avoid bank corruption. تو یہ بلومبرگ یہ بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک پولیٹیکل کنسنسس شاید ریکوائرڈ ہے. سر میں دوسری طرف آتی ہوں, پاکستان کی اس وقت جو کنڈیشن ہے اکنامک کنڈیشن, ہم باتیں کر رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن حکومت اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے ریزروس 3 بلین پلس پہ آ گئے ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی آپ بہتر جانتے ہیں کم ترین سطح پر ہے. کیا پاکستان کتنے دن کے لیے اس ایسڈ کے ساتھ یا اس ریزرو کے ساتھ پاکستان کتنے دن چل سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو لیول ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کا, جو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ $3 ارب پہ گر چکا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سال جو ہے 22-23 کا آغاز ہوا تھا جولائی 1 پچھلے سال, تو اس وقت ہمارے ریزروز $9.8 ارب تھے, جو کم تھے مگر کافی حد تک مناسب تھے. اس 6 مہینے کے پیریڈ میں, یہ تقریباً اس سے بھی آپ لے لیں زیادہ, اب 7 مہینے, اس میں ہمارے ریزروز میں تقریباً $6.8 ارب کی کمی آئی ہے. یہ بہت زیادہ کمی ہے. اور اس وقت چونکہ آپ کے پاس $3 ارب ہیں, تو آج کل آپ کا منتھلی جو درآمدات کا بل آ رہا ہے وہ $4.5 بلین کی رینج میں ہے. تو اس لیے آپ کے پاس مشکل سے 3 ہفتے کے ریزروز درآمدات کو فائنینس کرنے کے لیے صرف رہ گئے ہیں. اور اگر یہ ہمیں جو ابھی ہماری جو ٹرانچ ہے جو میرا خیال ہے 9 ہے, اور یہ اگر ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتی تو کتنے بھیانک نتائج کے سامنے آ سکتے ہیں یا خوفناک دن کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے؟
ایسی صورت؟ دیکھیے خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا اور مارکیٹ میں انسرٹنٹی پھیل گئی ہے، اب دیکھیے کل جو ریزروز میں کمی آئی ہے اس کے نتیجے میں آج روپے میں واضح طور پر کمی آئی. اب دیکھیے 277 روپے فی ڈالر پر گر چکا، تقریباً 6 روپے گرا ہے آج. تو جب مارکیٹ میں اس وقت بے پناہ انسیکیورٹی ہے، اور اگر کچھ ڈیلے ہو جائے یا سسپینڈ ہو جائے آئی ایم ایف پروگرام، تو اس کا بہت سی خطرہ موجود ہے کہ روپے میں واضح طور پر اور کمی آئے گی. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جس سے آپ نے بھی کہا کہ 9 بلین پلس ہمارے پاس ریزروز تھے اور وہ تیزی سے پچھلے کچھ ماہ میں گرے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کمی آنے کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت کم ہوا اور درآمدات میں نمایاں طور پر کمی آئی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی خسارہ آپ کا تجارت کا ہوتا ہے اس کی فائنینسنگ آپ لونز لے کر فائنینس کرتے ہیں. ہوا یہ کہ لونز کی رفتار جو ملک میں آنے کی تھی وہ بہت کم ہو گئی اور تقریباً آدھی ہو گئی پچھلے سال کے اس پیریڈ کے کمپیریزن میں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ریزروز میں واضح طور پر کمی آئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کو جو نئے لونز مل رہے ہیں وہ جو ہم پرانے لونز پر قرضوں کی واپسی کر رہے ہیں اس سے کم ہیں، تو نیٹ انفلو منفی ہو گیا ہے. یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے. باہر سے پیسہ آنے کا جو رفتار ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. شاید لوگ انتظار کر رہے تھے، ہمارے جو لینڈرز ہیں، کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پھر سے چل پڑے تو پیسے آ جائیں گے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 1 ہفتے 10 دن میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب 3 ہفتے کے ہمارے ریزروز موجود ہیں اور ابھی ہفتے سے 10 دن مزید لگ سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ اگر کہ وہ ان پر مہربان ہو جائے، ٹرانسفر ریلیز کرے، جس کا ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر ایک اور شرط سامنے آئی ہے جس پہ حکومت نے شاید عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے کچھ خبروں کے مطابق. انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، ان کے بھی، ان کے بچوں کے بھی اور ان کی جو وائف ہیں ان کے بھی، یعنی ان کے اسپاؤس، ان کے ایسٹس ڈکلیئر کریں. یہ شرط پہلی دفعہ آئی ایم ایف کی طرف سے رکھی گئی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا، ضرورت کیا ہے، اس کی وجہ کیا بتائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے، میری گزارش یہ ہے کہ کچھ حد سے زیادہ ہمارے معاملات میں گھس پڑا ہے. یقیناً ہمارے حالات خراب ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، مگر دیکھیے ہوا یہ ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے کرپشن پرسپشن انڈیکس کی رینکنگ آئی ہے، اور جس میں پاکستان گر گرا کے 140 نمبر ہیں 180 ملکوں میں سے. ایک وقت ایسا تھا 5-6 سال پہلے جب ہماری رینکنگ کافی اوپر جا چکی تھی. تو یہاں ایک پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اچھا، اگر کرپشن ہوتا ہے تو اس سے کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے، انفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں، غلط پیسہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے شاید سی پی آئی کرپشن پرسپشن انڈیکس کو دیکھ کر آئی ایم ایف کچھ پریشان ہوا ہے. اچھا، یہ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس تھی جس کا آپ حوالہ بھی سر دے رہے ہیں کہ 180 کنٹریز میں سے ہم 140 پر ہیں، یہ وہ دور ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یعنی 2021-22؟ جی بالکل، یہ اسی پیریڈ کا ہے. تو سر پھر تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تو پوری کی پوری جو کیمپین تھی وہ اینٹی کرپشن کیمپین تھی، کرپشن کے خلاف تھی، احتساب کے کو لے کر تھی. تو یعنی یہ ان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ یا کرپشن میں کمی نہیں کر سکے بلکہ بڑھ گئی. دیکھیے باہر کا پرسپشن تو یہی ہے. یہ بہت کیئرفلی ہمارے کرپشن پرسپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جس کے ایک سٹینڈنگ انٹرنیشنلی موجود ہے. وہ بہت سے کیئرفل ٹیسٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ سروے وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں.
اس کے نتیجے میں یہ اسیسمنٹ آتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ سڈنلی ہو گیا، پچھلے سال بھی ہماری رینکنگ وہی تھی، مگر اب ہمارا سکور جو ہے کرپشن پرسپشنز انڈیکس میں وہ گر گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ڈالر جب پاکستانی روپی جب ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پیٹرولیم پرائزز پر آتا ہے. ابھی جو حال ہی میں جنہوں نے 35 روپے اضافہ کیا تو اس میں یہ تھا کہ جو ڈالر کے بڑھنے سے کیونکہ 15 دن کا کیلکولیشن ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو ڈالر کا امپیکٹ، جو ڈالر بڑھا ہے اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے، اب جو قیمت ہوگی اس سے ڈالر ریٹ دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز دیکھتے ہوئے آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز کہاں تک جا سکتی ہے، کیونکہ لیوی بھی بڑھانے کی بات کی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے؟ دیکھیے خدا نخواستہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے روپے کے قدر میں آج جو پوزیشن ہے وہ تقریباً 19 سے 20% کمی آ چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں زیادہ میرا فوکس ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. پیٹرول تو امیر طبقہ زیادہ استعمال کرتا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل آئل تو ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ. تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں خدا نخواستہ اگر روپے کی قدر یہی رہے تو 35 سے 40 روپے کا اور اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت 300 کے اوپر بھی جا سکتی ہے. اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہے. آخر میں سوال تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہو شاید آپ کو لگے، کیونکہ اس سے جو گورنمنٹ ہے اس کا فوکس ہمیں اس طرح سے اکانومی نہیں لگ رہا. اس کی ترجیحات، اس کی پرائرٹیز ہیں وہ مختلف لگ رہی ہیں. اس کو گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کا بدلہ لے لو. آپ کو لگتا ہے کہ پرائرٹیز جو ہے وہ اکانومی ہے، اور اکنامیکل حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو ان کو سوٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں، یا ایک ایکسٹریم لوگ اب مارشل لا کی بھی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپٹمبر کی 1 تاریخ کو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا، سٹاف مشن رپورٹ آ گئی تھی، پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ بھی ایشو کر دیا تھا، جس میں سارے جو ریفارمز آج کل ہم جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت نے خود لکھ کے دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے لیٹر آف انٹینٹ میں. مگر رفتار بہت کم ہو گئی، اور اکتوبر کے بعد سے تو تقریباً کسی ایک فرنٹ پر ہم نے ریفارم اور ایکشنز نہیں دیکھے. تو اس حکومت نے واضح طور پر ڈیلے کیا ہے، اور اس کی وجہ تو یقیناً یہ ہے کہ اس وقت جو سخت اقدامات لینا پڑ رہے ہیں اس سے حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ گھبراتی ہیں کہ اس سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گر جائے گی. مگر دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری میں کہ آپ یہ سوچئے کہ خدا نخواستہ اگر ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو اس وقت افراط زر کی رفتار 2 گنا ہو سکتی ہے. اس وقت وہ 27% ہے، اس سے بھی 2 گنا ہو سکتی ہے، اور شرح نمو جو ہے وہ واضح طور پر بہت منفی ہو سکتا ہے. اس لیے مجبوراً پاکستان کو سیاسی طاقتوں کو مل کر اس وقت اپنے ملک کو بچانا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان کی طرف لے جانا ہے. انہوں نے تو مانگا ہے کنسنسس آل پارٹیز کانفرنس کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، مگر اب دیکھیے کہ کیا رسپانس آتا ہے اپوزیشن وغیرہ سے. سر اپوزیشن نے تو کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ ہم اس اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے ملک کے حالات کو، ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو شرکت کرنی چاہیے اس اے پی سی میں؟ 100%. دیکھیے ایک مرتبہ پہلے بھی 2015-16 میں آیا تھا جب ٹیررزم نے ہمارے آرمی پبلک سکول میں بچوں کو اتنا نقصان انہوں نے پہنچایا تھا ٹیررسٹ نے. اس کے بعد میں ساری سیاسی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کے بیٹھے. یہ بہت اچھا سنہرا وقت تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور اس کے بعد میں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور
हमारे आर्मी ने बेहतरीन तरीके से ज़रब अज़्ब और अदल फसाद को इम्प्लीमेंट किया। और उस आपको याद होगा कि उसके बाद टिल रिसेंटली टेररिज्म तकरीबन खत्म हो चुकी थी पाकिस्तान, अब फिर से शुरू हुई है थोड़ा। देखिए इस वक्त मेरी गुजारिश ये है एज ए पाकिस्तानी एक प्रोफेसर, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए जो भी सियासी इस वक्त आपके डिसएग्रीमेंट्स हो वगैरह हो, इसको इस वक्त छोड़िए। इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, प्लीज आप बैठें और मुल्क के लिए एक ऐसा रास्ता निकालें ताकि आपकी सियासत आगे भी चलती रहे। अल्लाह के फजल पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता किसी मुश्किल से निकल